پورے شہر میں اچانک آواز گونجنے لگی۔ یہ منادی جیسی آواز تھی اور لوگ بڑی توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنے ساتھی سے ان کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک بزرگ جاپانی تھا، 2 بار ریٹائرڈ ہو چکا تھا اور زندگی کے تیسرے فیز میں 85 سال کی عمر میں ٹور گائیڈ بن گیا تھا۔ انسان اس عمر میں جسمانی توانائی کھو بیٹھتا ہے، وہ بھی اس عمل سے گزر رہا تھا۔ ہنستا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ آخری بار ہنس رہا ہے، خاموش ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ شاید اب کبھی نہ بول سکے، اور جب چلتا تھا تو محسوس ہوتا تھا اپنے آخری سفر پر نکل رہا ہے۔ ہم سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمارا گائیڈ یہ سردیاں نہیں نکال سکے گا۔ تاہم مجھے یہ ماننا ہوگا کہ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی متحرک ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، اور اس تحریک اور کام کی وجہ سے اس کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ وہ بھی اس عمر میں ٹوکیو کی گلیوں میں ہمارے ساتھ دھکے کھا رہا تھا، جس میں ہمارے بوڑھے قبر میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کمبل تک اتارنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے بہرحال اس سے اناؤنسمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی نحیف آواز میں جواب دیا کہ جاپان میں آج بھی تمام شہروں میں شام 5 بجے اعلان ہوتا ہے کہ شام ہو چکی ہے، تمام اچھے بچے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، والدین سے ملیں، ڈنر کریں اور وقت پر سو جائیں۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ اعلان پورے جاپان میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ جی ہاں، اور ہر شام 5 بجے ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اور یہ اعلان کون کرتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ یہ سٹی کونسلز کرتی ہیں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ کیا نوجوان اس اعلان پر عمل کرتے ہیں؟ اس نے پوپلے منہ سے جواب دیا، ہاں، 90% بچے اعلان کے بعد اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں، والدین کو ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور رات 8 بجے سو جاتے ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بات 2023 عیسوی کے آخر میں عجیب محسوس ہوتی ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس میں باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان سن کر 15 سال تک کے بچے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور وہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ مگر جاپان وہ ملک ہے۔ ہم اس بار 8 دن جاپان میں رہے، اور ہمارے گروپ کے ان 8 دنوں میں شام کے وقت گلیوں اور بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں ایک بھی بچہ دکھائی نہیں دیا۔ 15 سال تک کے بچے شام 5 بجے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ شاپنگ اور ڈنرز کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے۔ تاہم ویکینڈ پر یہ سختی نرم ہو جاتی ہے، بچے والدین کے ساتھ شاپنگ بھی کرتے ہیں اور ریسٹوران میں ڈنر بھی۔ ہم نے ایک پورا دن ٹوکیو میں گزارا۔ یہ شہر جاپان کا پرانا دارالحکومت ہے اور اپنے ٹیمپلز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی پرانی پتھریلی گلیاں، اولڈ جاپانی سٹائل کی عمارتیں، روایتی چائے خانے اور جاپان کے مخصوص لباس میں ملبوس عورتیں، یہ مناظر آپ کو 1000 سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ شہر اپنے ٹیمپلز کی وجہ سے پورے جاپان میں مقدس سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں روزانہ لاکھ کے قریب زائرین اور سیاح آتے ہیں، مگر آپ کو کسی سڑک، کسی گلی میں تنکا تک دکھائی نہیں دیتا۔ جاپان صفائی کے معاملے میں پوری دنیا کا امام ہے، اور ٹوکیو بھی اس امامت کا حصہ ہے۔ ہم نے ٹوکیو میں بانس کے مشہور جنگل بھی دیکھے۔ 40 فٹ اونچے بانسوں کے درمیان سے ٹرین گزرتی ہے اور اس کی آواز دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمیں ٹوکیو کا گولڈن ٹیمپل دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ پانی کی خندق کے درمیان سونے سے بنا ہوا ایک مندر تھا، اور لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر جھکتے تھے اور مہاتما سے مانگتے تھے۔ جاپان میں 90% ٹیمپلز میں داخلے کی فیس ہے۔ اس رقم سے ٹیمپلز کا انتظام چلتا ہے۔ ہر ٹیمپلز میں فال نکالنے کا قدیم سسٹم بھی ہے۔ یہ ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ دیوار کے ساتھ شیلفوں میں ریکس لگے ہیں، ان میں چھپے ہوئے کاغذ رکھے ہیں۔ میز پر لوہے کا جار پڑا ہے اور اس میں لکڑی کی فٹ لمبی ڈنڈیاں ہیں۔ آپ منی باکس میں 100 ین ڈالیں گے، لوہے کے جار کو ہلائیں، اس میں سے ایک ڈنڈی نکالیں، ڈنڈی پر ایک نمبر لکھا ہوگا، آپ اس نمبر کو ریک کے ساتھ میچ کریں، اپنا کاغذ یا کارڈ نکالیں اور آپ کا مقدر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جاپانی لوگ اس فال پر بہت یقین کرتے ہیں۔
ہم نے بھی فائل نکالی لیکن مزہ نہیں آیا، کیونکہ کاغذ پر جنرل انفارمیشن تھی اور یہ انفارمیشن کسی بھی شخص پر پورا اتر سکتی تھی۔ پورے ملک میں ٹیمپلز کے سامنے لوہے کے بڑے بڑے ڈرموں میں خوشبودار لکڑیاں اور اگربتیوں کا برادہ جلایا جاتا ہے اور لوگ ہاتھوں سے اس کا دھواں اپنے جسم کی طرف دھکیل کر ٹیمپل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وضو بھی دلچسپ طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹیمپلز کے سامنے پانی کے حوض ہوتے ہیں اور ان میں بانس کے لمبے لمبے پوے ہوتے ہیں اور یہ پوے ہمارے چائے کے پووں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہاتھ میں پکڑنے والی ڈنڈیاں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ پووں کے ذریعے حوض سے پانی نکالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ٹیمپلز کے سامنے پرانی اشیاء کی مارکیٹیں بھی لگتی ہیں، آپ وہاں سے سیوینئرز خرید سکتے ہیں۔ جاپان میں پورے ملک میں ریٹس فکس ہوتے ہیں اور کسی قسم کا بھاؤ تاؤ نہیں ہوتا۔ دکاندار اشیاء پر لگی چٹ کے مطابق رقم لے گا اور بس۔ دوسرا، آپ کوئی چیز ایئرپورٹ سے لیں یا پھر کسی دور دراز گاؤں سے، دونوں کا ریٹ ایک ہوگا۔ مقام اور فاصلے کی تبدیلی سے نرخ تبدیل نہیں ہوتے۔ جاپان میں 4 عادتیں کامن ہیں۔ 99% جاپانی ایماندار ہیں، یہ جھوٹ بولیں گے اور نہ آپ سے فراڈ کریں گے۔ وقت کے انتہائی پابند ہوں گے۔ یہ اگر کسی آفت یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور باقاعدہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہا درجے کے عاجز اور منکسر المزاج ہیں۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، وہ کام چھوڑ کر آپ کی رہنمائی کرے گا اور اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ کے سامنے جھک کر اتنی بار معذرت کرے گا کہ آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ دوسروں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست ایئرپورٹ پر غلطی سے خواتین کے واش روم میں چلے گئے۔ وہ خواتین کے درمیان اکیلے مرد تھے۔ وہ تازہ جاپان اترے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید جاپان میں عورتوں اور مردوں کے واش رومز کامن ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ دھو کر سکھا کر باہر آ گئے، مگر کسی خاتون نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا اور نہ ہی شرمندہ کیا۔ انہیں باہر آ کر اپنی حماقت کا اندازہ ہوا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ چوتھی چیز، کوئی جاپانی گندا نہیں ہو سکتا۔ یہ فروٹ کھائیں گے تو ان کے چھلکے اور گٹلیاں بیگ میں رکھ کر گھر لے جائیں گے۔ یہ لوگ صفائی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں حکومت نے شہروں سے ڈسٹ بن اٹھا لی ہیں، چنانچہ آپ کو پورے شہر میں ڈسٹ بن نہیں ملتی اور آپ خالی بوتلیں اور پھٹے ہوئے ریپرز اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ پبلک ٹوائلٹس بھی استعمال کرنے کے بعد صاف کر کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو گھروں سے لے کر بسوں اور ٹرینوں کے واش رومز بھی انتہائی صاف اور چمکتے ہوئے ملتے ہیں اور ٹیمپلز میں بھی صفائی کا لیول اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ جاپان میں حیا بھی حیران کن ہے۔ یورپ اور امریکہ میں عورتوں کا مردوں سے بغلگیر ہونا، ہاتھ پکڑ کر چلنا پھرنا اور سڑکوں پر بوس و کنار عام سی بات ہے، لیکن جاپان میں کسی سڑک، کسی بازار میں آپ کو یہ منظر دکھائی نہیں دیتا۔ خواتین اور مرد خاص فاصلے پر رہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ عورتیں کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ پولیس میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ کو ان کی آنکھوں میں بھی حیا اور سادگی ملے گی۔ پورا ملک فیملی مین ہے۔ لوگ گھروں میں رہنا اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ آپ دن رات کسی بھی وقت رہائشی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں مکمل خاموشی ملے گی۔ کسی بالکنی، کسی دہلیز یا کسی کھڑکی میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ تاہم یہ لوگ ویکینڈز پر اپنے لانز اور سبزیوں کی کیاریوں میں ضرور کام کرتے ہیں۔ گھروں کی صفائی بھی خود کرتے ہیں۔ بچے خود سکول جاتے ہیں، پیدل یا سائیکل پر جاتے ہیں۔ والدین انہیں گاڑیوں پر سکول نہیں چھوڑ سکتے، تاہم چھوٹے بچوں کو والدین قطاروں میں کھڑا کر کے سکول چھوڑتے اور واپس لاتے ہیں۔ یہ والدین کمیونٹی سے ہوتے ہیں اور روزانہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کے نام 1 ماہ پہلے فائنل ہوتے ہیں اور تمام بچوں کے والدین اور سکول کو ان کی باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے، جبکہ بڑے بچے خود سکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ کوئی بچہ یونیفارم کے بغیر سکول نہیں جا سکتا، اور یہ اگر سکول کے وقت یا بعد میں کسی مارکیٹ میں دکھائی دے تو پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس سے گھومنے پھرنے کی وجہ پوچھتی ہے اور اس کے بعد سکول کی انتظامیہ کو اطلاع دیتی ہے۔ پارکس اور میوزیم میں بھی بچے اساتذہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بچے قطار میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں اور قطار کے شروع اور آخر میں استاد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم،
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔